اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم سے آج تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی نے دجال کے بارے میں ضرور بتلایا کہ دجال آنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تک تو نہیں آیا، اور تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، اس لیے اب اسی امت کے پاس آئے گا۔ اس کی خطرناکی کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میری حفاظت فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائیے، اور حضور نے خود دعا کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی دعا کرو۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی التحیات پڑھ لے نماز میں، فلیستعذ باللہ من اربع، تو التحیات اور درود کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ یہ جو ہم درود پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، یہ دعائے معصورہ اس دعا کا نام نہیں ہے۔ معصورہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، ہر دعا کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ بھی حضور نے سکھائی ہے اس لیے اس کو بھی دعائے معصورہ کہتے ہیں، اور حضور نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں وہ سب دعائے معصورہ ہیں۔ اس لیے یہ جو دعا ہے یہ بھی دعائے معصورہ ہے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ درود کے بعد یہ دعا پڑھو۔ تو ہم جہاں دعائے معصورہ، جس کو دعائے معصورہ کے نام سے جانتے ہیں، اسے ہم پڑھتے ہیں، تو کبھی نمازوں میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حضور نے نماز میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا دعا کرو؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ واعوذ بک ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچائیے۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچائیے۔ یہ زندگی یہ بھی ایک آزمائش، اور موت یہ بھی ایک آزمائش۔ موت بھی آزمائشی مرحلہ ہے، آدمی کو صحیح موت آ جائے، اور یہ زندگی خود ہر قدم پر امتحان ہے۔ اللہ نے جس کو جو چیز دی ہے اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو فقیر ہے اس نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور اس دنیا میں اللہ نے جس کو امیر بنایا ہے اس نے پیدا ہونے سے پہلے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالی نے بس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنا دیا۔ غریب کا کوئی قصور نہیں، امیر کا کوئی کمال نہیں۔ ہاں پھر کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دیا، اور پھر امتحان لے رہے ہیں کہ یہ میں نے جو دیا ہے کرتا کیا ہے۔ مال دیا ہے تو کیا کرتا ہے، غریبی میں نے دی ہے تو کرتا کیا ہے۔
تو اس لیے حضور دعا کرتے تھے، اللہ یہ جو چیزیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں یہ صرف آزمائش کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب بنائیے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیے۔